یہ بھی حدیث پاک ہے. ایک لمبی ہے، چھوٹی سناتا ہوں آپ کو. ایک روایت ہے وہاب منبع سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کے دائیں ہاتھ پہ مہر نبوت ہوتی تھی، مگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی مہر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی. ہمارے نبی کے اس بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ نے شرما یہ میرے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء کے جسم پر ہوتی تھی، یہ اس لیے کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. ایک سن لو آپ. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے ابن ابی اوفی سے میں نے یہ سوال عرض کیا کہ آپ نے حضور کے سابق ابراہیم کو دیکھا تھا، انہوں نے فرمایا وہ چھوٹے بڑے وفات پا گئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا کہ محمد علیہ السلام کے بعد نبی ہو سکتا ہے تو آپ کے صحابزادے زندہ رہتے، لیکن ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا. یہ حدیث پاک ہے. ایک اور ہے اور نبی فرماتے ہیں رسول نے ایسا فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا، لیکن نبی نہیں ہے. یہ بھی حدیث ہے. حدیث نمبر 18 ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام ہند میں نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد آپ نے وحشت محسوس کی اور ان کی وحشت دور کرنے کے لیے نازل ہوئے، اذان دی اور کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ. آدم علیہ السلام نے معلوم کیا محمد کون ہے. حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی اولاد میں آخری نبی ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں قطادہ روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اوپر لکھی ہوئی ہے ایک ہمیں یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء اور ان کی تبلیغ کے ساتھ عہد لیا خصوصاً آپ سے نوح علیہ السلام سے پڑھتے تو فرماتے کہ نبوت کی مجھ سے ابتدا کی گئی ہے اور بے شک میں تمام آخری میں آنے والا ہوں. خلق میں پیدائش میں اول ہے، نبوت کے اندر آخری کے اندر آئے آپ. یہ بھی حدیث پاک ہے. ایک حدیث پاک نمبر 20 ابو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخر میں دجال کذاب پیدا ہوں گے جو تمہیں اس قسم کی باتیں بیان کریں گے جو تم نے نہ پہلے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ نے نہ تمہارے دادا نے، لہذا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور ان سے ہوشیار رہنا کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یہ حدیث پاک 21 نمبر تھوڑی لمبی ہے، چھوٹی حدیث میں معلوم پڑے کیا ہے. ابو سے روایت ہے بے شک میں سب نبی میں سب سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد جو ہے انبیاء کے اندر سب سے آخری مسجد ہے. نہیں ہے بنی دوبارہ مسیح ایسی میں تو آخری ہوئی ہوں، میری مسجد بھی آخری، میری امت بھی آخری ہے. حدیث پاک ہے. حدیث 22 سنیں آپ. ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمام انبیاء میں سے آخری ہوں اور تم بھی آخری ہو. کیا بات ہے، ہم بھی آخری ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث اور لمبی ہے، 40 حدیث ہے اس کے اندر. ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تم بہترین امت سب لوگوں کی رہنمائی کے ظاہر کی گئی. بارے فرمایا تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب سے بہتر بھی اور موسیس بھی ہو. فرمایا تم بہتر بھی ہو اور موسیس بھی ہو. یہ بھی پھر حدیث پاک میں لمبی ہے، جو پڑھنا چاہیے کتاب سے لے کے پڑھ سکتا ہے. صحابی ساتھ فرماتے ہیں کہ عباس بن مطلب نے حضور علیہ السلام نے ہجرت کی دعوت چاہی. آپ نے سے فرمایا چچا جان آپ جہاں وہیں رہے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ختم فرما دیا فرماتے ہیں جس طرح مجھ پر ختم نبوت فرما دی ہے. یہ 40 حدیث ہے، اگر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ خوشی یہ تعدیث نمبر یہ تمہارے بھائی کی آپ کی لکھی دی اور یہ عالم کو میں جانتا نہیں، بس اللہ نے رابطہ کروا دیا. انٹرنیشنل ہے، یہ پوری دنیا میں گیا رسالہ. اور یہ ہمارا جو رسالہ ہم نے لکھا ہے نا رمضان کے اندر 12 رسالہ پڑھا گیا باقاعدہ. میری 40 حدیثیں پڑھی گئی ہیں اور کتابیں پڑھی گئی ہیں. 40 حدیث سے ایک عالم کے علاوہ اور یہ دوسری تیری میری ہے، آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، اس کی تو ملے گی نہیں، یہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. 40 روایتیں حضور کی ختم نبوت اس فقیر نے جمع کری ہے الحمدللہ تاکہ قادیانی کا رد ہو اور معلوم پڑے ختم نبوت کیا ہے. یہ کتاب 1885 سے لے کر 1917 تک کے حوال لکھے اخباری حوال. اس کے جو بزرگ تھے ہمارے انہوں نے رد قادری میں جتنا کام کیا نا اس کی ساقت لکھی. جو یہ سمجھتا کہ پیچھے زمانے میں کام ہی نہیں ہوا، بھائی تیرے کو علم نہیں ہے، تو نے کتابیں نہیں پڑھی ہے، تو فوراً بول دیتا ہے کہ کام نہیں ہوا. جو اس دور میں کام ہوا ہے اس دور میں ویسا کام ہی نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی نبی کریم کی ناموس پہ حملہ ہوا، ختم نبوت پہ حملہ ہوا، ہمارے علماء کرام باہر نکل کے آگے 92 سال کی عمر کے اندر علماء نے قربانیاں دی ہیں.